آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 21 22. علیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طہورا. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. 22 تک اس کو دیکھ لیتے ہیں. ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے. ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری. سندس جو ہے وہ باریک ریشمی لباس کو جنتی لباس کو کہا جاتا ہے، اور استبرق موٹا ریشم. تو اس کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے جو ہے وہاں پہ اس قسم کے لباس ان کو پہنائے جائیں گے، چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. اور یہ سب کچھ کیا ہے، ان کو جو ہے کیوں یہ سب کچھ دیا جائے گا کہ ان کی آنر میں کہ جو انہوں نے نیک اعمال دنیا میں کرے. اور ایک اور بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ تمہاری جزا، یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری. اور اوپر دیکھیے پاکیزہ شراب. اس لیے انسان اپنے ذہن میں رکھ لے کہ دنیا کی شراب کا جنت کی شراب سے کوئی مقابلہ نہیں. اسی لیے آپ امیجن یا دنیا کے پھل کو، دنیا کی چیزوں کو، دنیا کے مزوں کو وہاں سے نہیں کر سکتے. وہاں کوئی چیز بھی جو ہے وہ گندی نہیں ہے، فلت نہیں ہے. شراب یہاں ہینگ اوور کرتی ہے، وامٹنگ کرتی ہے، نوزیا کرتی ہے، لیور سروسس ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ انسان کی شرم اور حیا کی جو خوف کی جو انسان کے اندر ایک طرح سے کوالٹیز ہیں ان کو دبا دیتی ہے. خوف بھی نہیں رہتا، مطلب نہ برائیوں کا نہ گناہوں کا، سب کچھ دب جاتا ہے. تو اس لیے وہاں کی شراب جو ہے وہ پاکیزہ ہے اللہ کی طرف سے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی امپورٹنٹ بات بتائی کہ یہ تمہاری جزا ہے کہ تمہاری کارگزاری، تمہارے ایفرٹس، کارگزاری کا مطلب ہے یور ایفرٹس جو ہے وہ آج جو تمہارے ایفرٹ ہیں وہ ان کی قدر آج تمہیں یہاں ملے گی. تمہیں پتا چلے گا اللہ نے تمہاری کتنی قدردانی کی. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں ہر طرح کی آزمائشیں سہیں. آپ صبر والا کانسیپٹ ابھی جو ہم نے بات کی تھی اس کو اپنے ذہن میں لے آئیں کہ لوگوں کے دین پر چلنے کے لیے تانے طنز برداشت کیے، ہنسی اڑوائی. اس کے علاوہ لوگوں کے بدلتے ہوئے تیور، اپنے فرینڈز کے، اپنے گھر والوں کے برداشت کیے کہ ٹھیک ہے بھائی فرینڈز چھوٹتے ہیں چھوٹ جائیں، ہم دین کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا. تو یہی بتایا جا رہا ہے ویل ڈن. یہ جو ہے نا کارگزاری تمہاری بڑی قابل قدر ٹھہری، یعنی مراد کیا ہے کہ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاباش، ویل ڈن، بڑے اچھے کام کر کے آئے، بڑا اچھا تم نے جو ہے دین کے رستے کو نہیں چھوڑا. باقی تم نے ہر چیز سے چھوڑ دی اور تم نے عروۃ الوثقیٰ کو تھامے رکھا. عروۃ الوثقیٰ کیا ہے؟ تیسرے پارے میں آتا ہے مضبوط کنڈا. اسلام یا قرآن وہ مضبوط کنڈا ہے نا، اس کو تم نے نہیں چھوڑا اور تم نے اپنے رب پہ بھروسہ کیا. اپنی نیکیوں کو چھپا چھپا کے تم رکھتے رہے آخرت کے لیے، کوئی ریاکاری نہیں کی، کوئی دکھاوا نہیں کیا. تو آج دنیا میں جو تم نے کوششیں کی اس کا صلہ تمہارے سامنے. ویل ڈن، بہت اچھا کر کے آئے ہو. آج وقت ہے جو میں تمہیں ایوارڈ دوں گا، میں تمہیں میڈل دوں گا، کیونکہ تم نے دنیا میں کوئی میڈل اور ایوارڈ کی پرواہ نہیں کی. جو بھی کام کیا اللہ کے لیے کیا. اللہ سے ڈرتے رہے کہیں میرا کام ضائع نہ ہو جائے. دنیا میں اگر کسی کو میڈل مل جائے، ایوارڈ مل جائے اور اللہ ہی اس کو ریجیکٹ اس کام کو کر دے تو ایسے میڈل کس کیا کام کا؟ لوہے کا میڈل کیا کس کام کا ہے بتائیں؟ اصل تو میڈل وہی جو اللہ دینا. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرمائے گا کہ آج تمہارا رزلٹ یہ ہے نا، تو آج میں تم کو خوش کر لوں. اور اللہ کی آقا کی عنایت کہ وہ اپنے بندوں کی کوششوں، محنتوں اور ریاضتوں کو ایکنالج کریں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کوئی اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ کوئی بہت، یعنی آپ سمجھے کہ کوئی پریسیڈنٹ ہے، وہ آج ہم انہیں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں نا، یا پرائم منسٹر لیٹ سے کہہ لیں، تو وہ اگر بلا کے اپنے کسی ورکر کو کہے کہ تم نے تو جو میرا کام کیا اور تم نے جو مجھے کیا، تو اگر کوئی کسی بھی ورکر کو ایسی غریب سے کو بلا کے اگر کوئی پرائم منسٹر یہ کہے تو وہ اپنی کیا عزت افزائی سمجھے گا. یا کسی کو ایسی کال آ جائے کہ آپ کو مسٹر پرائم منسٹر نے بلایا ہے اور گاڑی بھیجی ہے آپ کے لیے مرسیڈیز اور آپ کو ایکنالج کرنے کے لیے آپ کے کام پہ، تو وہ تو کیا خوشی سے پاگل ہو جائے گا نا. تو اس سے بھی کہیں کہیں بہت 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 بڑی بات ہے کہ دنیا کیا کائنات کا رب جو ہے وہ اپنے بندے کو یہاں ایکنالج کر کے کہہ رہا ہے ویل ڈن، بڑا اچھا کام کر کے آئے، دل تم نے میرا خوش کر دیا. تو ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے نفاذ کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنی جسم کی، اپنی خواہشات کی
اپنی وقت کی قربانیاں لگائی ہیں نا، ٹائم لگایا ہے، اپنے آپ کو کھپایا ہے، دین کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو کا اتباع کیا ہے، اس کو مشن بنایا ہے دین کے کام کو، دن رات کھپائیں، دنیا کے مزے چھوڑیں. بہت سارے ٹیمپٹیشن جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ شروع کی سٹیج میں یہ ٹیمپٹیشن آسان نہیں ہوتے، ایک سٹیج گزر جاتا ہے جب آپ بڑی لائٹلی بات کرتے ہیں کہ میں اور فلم، ایسے آپ کہتے ہیں، لیکن ایک سٹیج کیا ہوتی ہے کہ میں اور فلم، یہ والا ہوتا ہے، میں نہیں دیکھوں گی اب فلم، یہ والی سٹیج ہوتی ہے، یہ سب پہ آتی ہے. تو یہ تو ایک ٹائم لگتا ہے انسان کو اسٹیج پہ جاتے ہوئے. شروع میں تو لگتا ہے مر جائے گا، گانے نہیں سنے گا تو مر جائے گا انسان. جس کی صبح گانوں سے ہو، رات گانے سے ہو، تو وہ کیا جنید جمشید کا سوچئے نا، کتنی بڑی قربانی اس انسان نے دی. ہم تو سننے کی بات کریں، وہ شخص تو گاتا تھا اور اتنا پاپولر، پیک پر کروڑوں روپے اس کو آفر آ رہے ہیں. تو ایسے میں اللہ کے لیے جو قربانی دے گا تو کیا اللہ اس سے نہیں خوش ہوگا نا، اس کی کارگزاری. یعنی یہ آپ اس طرح قربانی کو امیجن آپ زیادہ اچھا کر لیں گے تو وہ یہی پتا چلے گا وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کا کہ تم بڑے سے بڑے کی بات کر رہے ہو، میں نے تو تمہارے چھوٹا سے چھوٹا عمل کو بھی میں رائے گا نہیں کیا ہے. دیکھ لو یہ تم کتنا تم نفع کا سودا کر کے آئے ہو، تم تو بڑے عقل مند نکلے. یہ بات چیت ہو رہی ہے. آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کہیں گے کتنی عقل مندی تم نے کی، کیا بھائی، کیا کتنے تم اسمارٹ نکلے، کیا زبردست اپنے اعمال میرے پاس لے کر آئے ہو کہ مجھے تم نے خوش کر دیا. تو پھر کیا میں نہیں تمہیں آج خوش کروں گا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے بڑے جو ایروگنٹ قسم کے ہوتے ہیں، وہ اپنے رشتے داروں کو کہتے ہیں یہ لو اس مہینے کے پیسے، ہاں اس طرح کر کے بس اب اسی میں گزارا کرنا، مہینے سے پہلے نہ آنا، ٹھیک ہے نا، میری وجہ سے تمہارا گھر چل رہا ہے. یہ انداز ایک ہے. ہاں اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتے ہیں تم تو کسی قابل تھے نہیں، بڑی مشکل سے جو ہے تم نمازیں تم نے پڑھی، اسکارف مجھے پتا ہے کہ تم نے سر نہیں ڈھکنا چاہتی تھی تم، پھر بھی چلو آ جاؤ، چلو آ جاؤ جنت میں، کچھ نہیں ہوتا. یہ نہیں کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو تم نے کام کیے ہیں یہ تمہاری ایفرٹ کا صلہ ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں. کتنا بڑا ظرف ہے اللہ تعالیٰ کا. آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری ایفرٹس ہیں، تمہاری محنتیں، تمہاری کارکردگی ہے، تمہاری کوششیں، تم کھپے ہو میرے لیے، تو یہ تمہیں میں انعام دے رہا ہوں. سارا کریڈٹ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. آپ بتائیے ہم ہیں اس قابل؟ کتنی بڑی بات ہے. اس کو غور کریں اس آیت کے اوپر، معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا کرم ہے. اور پھر بھی آپ دیکھیں ہم اسی رب کو جو ہے اسی کی بات کو پیچھے کرتے ہیں، اسی کی باتوں کو جو ہے وہ لائٹلی لیتے ہیں، اسی سے ہمیں 10 شکایتیں لگی رہتی ہیں. باقی دنیا میں جو نہ لوگ ہماری دنیا بنا رہے ہیں، نہ آخرت، ان کے سحر میں اور ان کے گرویدہ بنے رہتے ہیں، سحر کا شکار رہتے ہیں اور ان کے گرویدہ بنے رہتے ہیں. اور اللہ کا ضرب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اپنے اوپر لے ہی نہیں رہا ہے کہ میں تمہیں یہ جنت دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو تمہارا کارکردگی ہے، اپریشیٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس دن کا ویٹ تو انسان کر لینا، یہ دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور. یہاں تو لوگوں کا جو اللہ کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ ہے نا، تو ایسے لگتا ہے کہ ان کو یقین ہی نہیں ہے یہ دن آنے والا ہے. اور اس پہ یقین وہی کرے گا جس نے قرآن پڑھ کر ان آیات کے اوپر غور و فکر کیا ہو. بالکل، معافی بھی اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا رہتا ہے، ڈیلیٹ بھی کرتا رہتا ہے نام اعمال سے برائیاں. اور ایسے موقع پہ میں یہی تو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی تانے نہیں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں تم تو ایسی تھی، تم تو یہ کرتی تھی، تم نے تو یوں بھی کیا، تم نے تو ویسا بھی کیا، ہاں پھر معافی مانگ لی تھی، ٹھیک ہے. یہ نہیں، ساری اچھی اچھی باتیں، ساری اچھی اچھی باتیں اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں. احمد میں حدیث آتی ہے، ابو مالک اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس. تو انسان جو ہے وہ اسی کے حساب سے اپنا اندازہ لگا لے. آیت نمبر 23-24 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہی تو تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہم نے کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو. پہلی بات یہ قرآن کا ذکر یہاں کیا گیا کہ ایک ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے اور حسب ضرورت مختلف قسم کے اوقات میں کیا ہے.
جیسے آپ کو پتا ہے کوئی مدنی صورتیں ہیں، کوئی مکی صورتیں ہیں. اور دوسری بات یہ بھی یہاں پر مراد ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ جواب ہے اس بات کا کفار کو، اور یہ اللہ ہی نے نازل کیا جیسا کہ مشرکین کا غلط دعویٰ تھا. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دلیل یہاں دے دی ہے کہ تاکہ کسی کو اس کے اوپر شک نہ ہو سکے کہ یہ قرآن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا، تصنیف کر لیا ہے. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ قرآن کا جب ذکر ہے تو یعنی مراد یہ کہ یہ قرآن وہ پیغام ہے یا وہ انعام ہے کہ تم اس کی قدر کرو گے تو پھر اللہ تمہاری اس دن قدردانی کرے گا. اگر آپ پچھلی آیت سے اس کو جوڑیں، یہ ربط ہے اس کا. اگر انسان کیا کوئی ربط نہیں تو ربط بہت بڑا اس کا ہے. اور یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کلام کی قدر کرو، اس کو پڑھو، غور و فکر کرو اس کلام میں، اس کے ساتھ اپنا وقت لگاؤ، اپنے آپ کو کھپاؤ، اس سے پیار کرو، اس پہ عمل کرو. اور جب تمہیں قرآن پڑھنے کی بھی توفیق مل جائے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے توفیق دے دی، کیونکہ ہر ایک کو نہیں ملی ہوئی ہے. یاد رکھیے گا بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بن مانگے دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت اور اپنے کلام کو پڑھنے کی توفیق سلیکٹڈ لوگوں کو دیتا ہے، جن کے اندر تڑپ ہوتی ہے، جن کے اندر فکر ہوتی ہے آخرت کی. ہر ایک کو نہیں ملتی، تو اس پر بھی شکر ادا کرو اگر یہ توفیق مل گئی. ابو داؤد میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، اگر تو صبح اٹھتے ہی قرآن کی ایک آیت سیکھ لے تو وہ تیرے لیے 100 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے. ایک آیت کے اوپر غور و فکر کر لو تو کتنا ہے؟ 100 از اکول ٹو 100 رکعت. آپ بتائیے 100 رکعت کوئی پڑھ لیتا ہے صبح اٹھ کے؟ اور اگر پڑھے تو کتنی اس میں ویسے بھی مشقت ہے نا. تو اس سے زیادہ افضل یہ بات بتائی. اب آپ آج جا کے آپ ذرا گنیے گا آپ نے کتنی آیات پڑھی، اندازہ لگائیے گا کہ کتنی، اس کو 100 کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کرتے جائیں اور ذرا دیکھیے گا کہ کتنا اجر آپ نے الحمدللہ کمایا ہے. بالکل بالکل جو یہ بات کہہ رہی ہیں کہ انفرادی طور پہ آپ نماز پڑھیں گے آپ کو فائدہ، آپ کو اجر ملے گا. یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے اجر نہیں ملے گا، لیکن زیادہ اجر اس لیے ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، آپ 10 لوگوں تک اچھی بات پہنچائیں گے، آپ کے اپنے گھر میں بہتری آئے گی، اپنے خاندان میں بہتری آئے گی، تو بہت اجر و ثواب ہے. آگے جو بات آ رہی ہے آیت نمبر 24 میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے آپ سے کہ تو آپ یہ کیجئے کہ اللہ کے حکم پر صبر کیجئے اور کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانیے. یعنی مراد یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ مشرکین کیا ہو گئے، کیا کفار ہو گئے، کیا منافقین ہو گئے، کس نے آپ کو اذیتیں نہیں دی، کسی نے آپ کا پیغام نہیں مانتے تھے، اور آپ کے اوپر صبر آزما، جتنے مراحل آئے کہ آپ کو طائف پر پتھر مارے کفار نے، آپ کے پیر مبارک جو ہے وہ خون سے بھر گئے. تو ہر طرح فزیکل پرسیکیوشن بھی آپ کا کیا، مینٹل بھی کیا، ایموشنل بھی کیا، ہر آپ کے اوپر تکلیف آئیں. تو اس کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کسی بھی فاجر کا مطلب ہوتا ہے گنہگار، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اور کفور جو ظاہر ہے کفر کرنے والا، اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والا، تو آپ ان کی بات نہ مانیے. اب کیا ہمیں کوئی شک تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں گے؟ ہمیں سنایا جا رہا ہے، ہمیں گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ ایک یہ کہ تمہاری دوستی اللہ کی نافرمانی کرنے والے گنہگاروں سے نہیں ہونی چاہیے، دلی دوستی کی بات ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. سیکنڈ بات، کافروں سے تمہاری کوئی دوستی نہیں بنتی اگر تم مسلمان ہو، ان کے غم میں نہ ڈوبا رہا کرو، یا ان کو کاپی کرنے کے لیے اپنے مسلمانوں کو پیچھے اور کافروں کی تعریفیں کر کے اور ان کا جیسا بننے کے لیے اپنی زندگی نہ گزارو. یہ تو ہمارے لیے سبق موجود ہے، لیکن یہاں ان جنرل اگر آپ آیات کے حوالے سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا صبر اور کیجئے. ہمیں پتہ ہے کہ جو یہ باتیں یہ آپ کے اوپر بناتے ہیں، آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، قرآن کو کوئی کلام کی حیثیت سے امپورٹنس نہیں دیتے، تو بس تھوڑا سا آپ صبر کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ جلدی جو ہے اس کا فیصلہ کر دے گا. تو اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 25-26. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں بھی اس کی تسبیح کرتے رہو. اب یہاں پہ اگلی بات یہ بتائی گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اور ظاہر ہم بھی اس کے مخاطب ہیں، کہ صبح و شام سے مراد یہی ہے کہ جو بھی ان اوقات میں صبح کے ٹائم پہ نمازیں آتی ہیں، فجر کی نماز، پھر شام سے عصر کی نماز مراد ہے، یعنی پورا دن کی جتنے بھی اللہ کے ذکر کی قسم
نماز بھی ہے اس کا بھی اہتمام کریں. رات کو سجدہ کرنے سے مراد تہجد کی نماز ہے، اگر وہ تمہیں توفیق ہے وہ بھی پڑھو. اور پھر یہ ہے کہ اس کی پاکیزگی اللہ کے حمد کے ذریعے سے بھی بیان کرو، تسبیح سے بھی حمد بیان کرو. اور جو مسنون ذکر ہوتے ہیں جیسے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس طرح کے لا الہ الا اللہ، تو یہ ذکر زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرو. اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی وقت آپ قرآن کے ساتھ لگاتے ہیں یہ بھی اللہ کے تسبیح کی اور ذکر کی قسم ہے. ہم سب یہاں بیٹھ کے اللہ کے نام کو بلند کرتے ہیں نا، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی آیات میں، اللہ کے کلام میں غور و فکر کرتے ہیں، تو اس سے اچھی تو تسبیح اور کیا ہوگی آپ بتائیں نا. اس سے بڑھ کر ہمارے کانوں میں مسلسل آپ سمجھے 1 سے 2 سے 2.25 گھنٹے، 2.25 گھنٹے ہمارے کیا چیز آتی ہے، کیا چیز مستقل ہوتی ہے؟ ذکر، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بڑائی ہے، یہی ہے نا. تو یہ بھی تسبیح کی قسم ہے جس کا ذکر کیا گیا، اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا گیا. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ دونوں آیتوں کو جوڑیں کہ ہمیں پتہ ہے تمہارے پاس صبر آزما مرحلے آ رہے ہیں، کیا کرو تم؟ ان کا جواب نہیں دو، ان سے لڑائی جھگڑے نہیں کرو، ان سے بحث نہ کرو، صبر کرو. اور صبر کے لیے طاقت تمہیں کہاں سے ملے گی؟ تسبیح سے، نماز سے، قرآن سے، ذکر سے. تو یہ ہمارے لیے بھی سبق موجود ہے. ہمیں بھی اگر دین کے راستے میں لوگ پریشان کر رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی تسبیح کی یہی طریقے اختیار کرنے ہیں، کبھی نماز سے، کبھی ذکر سے، کبھی روزوں سے، کبھی جو ہے عمرے سے، حج سے. یہ بھی سب صورتیں ہیں، اس سے دل کو سکون ملتا ہے. آپ کو بہت تکلیف ہے، بہت زیادہ لوگ آپ کے پاس کرٹیسزم ہے، آپ عمرے پہ چلے جائیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے افورڈ اتنا دیا، کر سکتے ہیں، آپ کو استطاعت ہے. اللہ سے ہی جڑے رہیں بس، کسی نہ کسی طریقوں سے.